فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. کیسے ہیں؟ الحمدللہ اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی، اب تو میرا کام ہو جائے گا، ورنہ مجھے امام صاحب کے پاس جانا پڑتا۔ بھائی ابو بکر، ایسا کون سا کام آپ پڑا ہے جس کے لیے اس قدر متفکر اور پریشان ہے؟ آپ کو معلوم نہیں آج بقرہ عید ہے اور آج قربانی کے سوا کیا کام ہو سکتا ہے؟ بس دیر نہ کیجیے، ساتھ چلیے اور جلدی سے جانور ذبح کیجیے۔ ہاں چلتے ہیں، لیکن یہ تو بتائیے کہ ٹھیک ٹھاک جانور خریدا ہے نا، یا بڑی بکری اللہ کے نام پر والا معاملہ ہے؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں، سال میں ایک بار تو قربانی کرنی ہے، اس میں بھی کنجوسی۔ افسوس ہے سب کنجوسوں اور بخیلوں پر۔ سنیے، اس سال میں نے پورے محلے نہیں بلکہ پورے پٹنے شہر کا ریکارڈ 2 جانور خریدا ہے۔ میرا جانور تو مارکیٹ کا سب سے ٹاپ مہنگا اور قیمتی جانور ہے، پورے 50,000 میں اسے خریدا ہے اور پیار سے اس کا نام شاہ رخ رکھا ہے۔ بھائی رحمت بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کے بکرے کا کیا کہنا ہے؟ پورے محلے میں شور ہے ان کے شاہ رخ کا، للو کی چائے دکان پر بھی ان کے شاہ رخ کا چرچا ہو رہا تھا۔ ان کے دروازے پر شاہ رخ کو دیکھنے کے لیے دن بھر بھیڑ لگی رہتی ہے۔ ویسے بھی ابو بکر بھائی ایک رئیس آدمی ہے، طبیعت میں نیکی اور دینداری ہے، دینی کاموں میں خوب خرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی سے ارادہ کر رکھا تھا کہ اس بار بقرہ عید میں ایسا بکرا خریدوں گا کہ سکن سین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سچ ہے، ابو بکر نے بکرا نہیں بکرے کی شکل میں نیل گائے خریدا ہے، نیل گائے۔ بھائی ریحان اب بس کرو، تمہاری شیخی سے میرا دماغ پکا جا رہا ہے۔ آپ کیسی جاہلوں اور پاگلوں والی بات کر رہے ہیں؟ اس پر تو تمہیں ابو بکر بھائی کو مبارکباد دینا چاہیے اور حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ انہوں نے اتنا قیمتی بکرا خریدا ہے۔ سنو تو، تمہیں تو یہ معلوم ہے نا کہ آج کل مارکیٹ میں بکرے کا مقابلہ چل رہا ہے۔ اب تک تو انڈیا اور پاکستان کے کرکٹ میچ کے مقابلے کی دھوم مچی رہتی تھی، ایک نیا مقابلہ بکرے کی خریداری کا ان دنوں شروع ہوا ہے۔ لوگ شہرت و ریاکاری اور اپنی نام اونچی کرنے کے لیے قیمتی سے قیمتی بکرے خرید رہے ہیں اور فخریہ انداز میں اپنے موج پر تاؤ پھیرتے ہوئے لوگوں کی مجلسوں میں اس کے تذکرے کر رہے ہیں، جبکہ جس عمل میں خلوص و للہیت زیادہ ہوتی ہے وہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے۔ اور شریعت میں فرما تندرست خوبصورت
میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں. مجھے کسی ماہر کی تلاش تھی. اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. میں کسی قیمتی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. کیا میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں. مسئلہ پوچھنا تو آپ کا حق ہے اور بتانا ہماری ذمہ داری. آپ مسئلہ پوچھیں. اچھا, قربانی کے لیے کیسا جانور ہونا چاہیے؟ بھائی ابو بکر, قربانی کے لیے فرما, تندرست, خوبصورت اور بےعیب جانور ہونا چاہیے. کان ناک ٹوٹا ہوا نہ ہو, لنگڑا اور اندھا نہ ہو, سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو. بس یہ سمجھو کہ جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قیمت کم لگنے لگے. قربانی کا جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ کیا جانوروں کے لیے عمر کی کچھ قید ہے؟ بھائی ریحان, قربانی کے جانوروں کی عمر کی قید قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتابیں میں متعین کیا گیا ہے. قربانی کا جانور اگر اونٹ ہو تو 5 سال کا ہونا چاہیے, گائے, بیل, بھینس ہو تو 2 سال کا, بکرا بکری ہو تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے. اچھا یہ بتائیے, قربانی کا وقت بھی متعین ہے, کب تک قربانی کر سکتے ہیں؟ 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کی شام تک قربانی کر سکتے ہیں. کیا رات میں قربانی کر سکتے ہیں؟ ہاں, رات میں قربانی کر سکتے ہیں, لیکن علماء نے رات میں قربانی کرنا بہتر نہیں بتایا ہے. اس لیے رات میں قربانی کرنے سے گریز کرنا چاہیے. ارے بھائی, قربانی کے ٹاپک پر آپ لوگ اچھا سوال و جواب کر رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں؟ ہاں کیوں نہیں, آپ مسئلہ پوچھیں. میں ایک دیہاتی اور غریب آدمی ہوں. میرے پاس پیسہ ویسا تو نہیں کہ کوئی بڑا جانور خریدوں, لیکن میرے بوا کمی ہے نے قربانی کے لیے ناک میں دم کر دیا ہے. کوئی بڑا جانور کو خرید نہیں سکتا, اس لیے سوچتا ہوں کہ پولٹری فارم سے ایک مرغا خرید کر قربانی کر دوں. مولانا صاحب, ہمارا قربانی جائز ہو جائے گا نا؟ نہیں چچا, قربانی شریعت میں کوئی کھیل اور تماشا نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی اور آپ مرغی سے کام نکالنا چاہتے ہیں, وہ بھی پولٹری فارم کی. سنیے, قربانی صرف اونٹ, گائے, بیل, بھینس, بکرا, بکری, بھیڑ, دمبا کی ہی ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ کی نہیں ہو سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے ڈاکٹر صاحب, ادھر کیسا ہوا؟ مولانا صاحب, ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے, اسی کی جانکاری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. کیا آپ ہمارے پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں, آپ اپنی بات رکھیں. دراصل بات یہ ہے کہ میں ہر سال 2 قربانی کرتا ہوں, ایک اپنے نام سے اور ایک اپنی میڈم کے نام سے. میری میڈم بہت پڑھی لکھی اور ایجوکیٹڈ ہے. سوچتا ہوں کہ اس مرتبہ میری میڈم اپنے جانور کو خود سے ذبح کرے, تو کیا مولانا صاحب عورت قربانی کر سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب, میں تو آپ کو اتنا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا, آپ کو تو اتنا آپ مسئلہ بھی نہیں معلوم. سنیے, اگر عورت قربانی کے جانور کو ذبح کرنا چاہے تو ذبح کر سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیے سرکار, ادھر کیسے؟ ایک بہت اہم مسئلہ درپیش ہے. گاؤں والوں نے مجھے مسجد کا متولی بنا دیا ہے. قبرستان کی ذمہ داری میرے سر ہے. امام صاحب بھی بار بار چولہا بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں. مسجد کا دروازہ بھی ٹوٹ گیا ہے. قبرستان کی گھیرا بندی بھی ضروری ہے. نہ مسجد کے فن میں پیسہ ہے, نہ قبرستان کے فن میں. آخر پیسہ کہاں سے لاؤں؟ میں سوچ رہا تھا کہ چلو قربانی کے پیسے سے امام صاحب کی تنخواہ بھی دے دوں, مسجد کا دروازہ بھی لگ جائے اور قبرستان کی گھیرا بندی بھی ہو جائے. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. سردار جی, آپ تو محلے کے ذمہ دار آدمی ہیں, مسجد کی خدمت کرتے ہیں, قبرستان کی نگرانی کرتے ہیں, اور آج بقرہ عید کے دن پوچھ رہے ہیں ہمارے مدرسہ تحفیظ القرآن سمجھ پورا چلے جائیے اور ہمارے اساتذہ سے معلوم کیجئے تو وہ بتائیں گے کہ جرم قربانی کی رقم مسجد میں نہیں لگا سکتے, امام اور مؤذن کی تنخواہ میں استعمال نہیں کر سکتے, اور مسجد کی اور قبرستان کی گھیرا بندی بھی نہیں کر سکتے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ جرم قربانی کا مصرف کیا ہے؟ قربانی کے جانور کی کھال کا استعمال کہاں ہو سکتا ہے اور بہتر طریقہ کیا ہے؟ سردار جی, آپ نے تو بہت اچھا مسئلہ پوچھا ہے. سنیے, جرم قربانی کا مصرف در اصل وہی ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے, یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان لوگوں کو چرے دے سکتے ہیں.
تو کہیں اور بھیج دیا کرتا تھا، اب میں مدارس سے ملوں گا۔ میرے لیے آپ کے مدرسے سے بہتر اور کون سا مدرسہ ہو سکتا ہے؟ میں بھی دوں گا، مسجد اور محلے کے لوگوں سے بھی کہوں گا، بلکہ امام صاحب سے کہہ کر آپ کے مدرسے کے بارے میں مسجد میں اعلان کروا دوں گا۔ سردار جی، ہمارے بہت سارے ساتھی جرم قربانی کے وصولی کے لیے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بہت اچھا، میں اپنے ایک ساتھی کو فون کر دوں گا کہ وہ مسجد حرا کے سردار جی سے ملاقات کر کے جرم لے لیں۔ بھائی، مجھے گناہگار مت بنائیے، وہ درگاہ جو مہمانان رسول ہیں، فرشتے جن کے لیے پر بچھاتے ہیں، میں ان سے کام لوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میری ذمہ داری ہے، میں خود پہنچا دوں گا۔ چلیے، اللہ آپ کا بھلا کرے اور دیگر قربانی کرنے والے افراد کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ حضرات قربانی کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، اور ماشاء اللہ آپ کا علم اتنا تازہ ہے کہ ان کے سوالوں کو فر اطمینان بخش جواب دے رہے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو تو کچھ سوالات میں بھی کروں؟ ہاں، کیوں نہیں، مسئلہ پوچھنا تو آپ کا حق ہے اور بتانا ہماری ذمہ داری ہے، آپ مسئلہ پوچھیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو کھلا سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں، کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قربانی کا جانور وزن سے خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ کیا قربانی کی کھال قصائی اچھی کو اجرت میں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ آخر میں ایک دو سوال اور کرنا چاہوں گا، آپ ہمیں ذرا قربانی کا صحیح اور اسلامی طریقہ بتا دیجیے۔ بھائی ابو بکر، قربانی کا صحیح اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کے جانور کو بائیں پہلو پر لٹا دے، اس کا چہرہ قبلہ رخ کر کے تیز چاقو سے جلدی سے جانور کو ذبح کر دے تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اچھا، قربانی کی دعا تو بتا دیجیے۔ بھائی ابو بکر، قربانی کے جانور کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہوئے جانور کو ذبح کر دے، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ اگر دوسرے کی طرف سے ہو تو بنی کی جگہ مٹا کر ان کا نام لے لیں جن کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میرے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے اساتذہ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور آپ کے ادارے کی ترقی میں چاک چاند لگائے، آمین۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو ان سارے سوالوں کا اطمینان بخش جواب دیا۔ اللہ آپ کی علم و عمل میں برکت دے۔ جی چاہ رہا ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے مدرسہ کے اساتذہ اور طلبہ سے ملاقات کروں اور شہر پٹنہ کے کسی ماہر باورچی کو بلا کر بریانی کی ایک زوردار دعوت کروں۔ بھائی ریحان، آپ نے تو نیک ارادہ کر رکھا ہے اور نیکی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ابھی تو سارے طلبہ بقرعید کی چھٹی پر گھر گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ مدرسہ کھلنے پر آپ ضرور تشریف لائیے، پھر زوردار بریانی کے ایک ضرور ترتیب بنائی جائے گی۔ بہتر اور اچھی تجویز ہے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، اب چلتا ہوں، پھر ملوں گا۔ انشاءاللہ۔ بھائی رابر، بہت تاخیر ہو گئی، چلیے اب تو میرا جانور ذبح کر دیجیے۔ بھائی ابو بکر، میں تو آپ کے سامنے قربانی کا صحیح طریقہ اور دعا بھی بتا دیا، آپ کے سامنے قربانی کا صحیح طریقہ اور دعا بھی بتا دیا۔ اب تو آپ کو خود سے ہی جانور کو ذبح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ خود سے جانور کو ذبح کرنا زیادہ افضل ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو لیجئے، یہ میرے مدرسے کا کارڈ ہے اور اس کارڈ کی روشنی میں آپ خود سے ہی جانور کو ذبح کر لیجئے گا۔ اچھی بات ہے، میں اس کارڈ کی روشنی میں خود سے کر لوں گا۔ آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، چلتا ہوں۔ اور ہاں، ظہر کی نماز کے بعد کلیجی روٹی کھانے کے لیے غریب خانے پہ ضرور تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور تشریف